يا ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تكون خسفا وعذابا اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے آگے آگے آ جائیں، مجمع پیچھے آ رہا ہے، ان کو جگہ ملے. وسعوا وسع اللہ. آ جاؤ آ جاؤ بھائیو، تھوڑے آگے آ جاؤ. جو اخبار پیچھے دور بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تم کسی کو جگہ دیں گے اللہ تمہیں جگہ دے گا. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک محنت دنیا کی ہے اور ایک محنت اللہ کی ہے. محنتیں دو چل رہی ہے. ایک محنت دنیا کی ہے اور ایک محنت اللہ کی ہے. دنیا کی محنت میں ہمیں یقین ہے کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کی محنت میں زبان کا جملہ ہے کہ بغیر محنت کے دعاؤں سے ہو جاتا ہے. کیسی عجیب ہماری سوچ ہے. ھذا قسمۃ دیزا. نمازی نہیں بنے مول صاحب دعا کرو نہیں، نمازی بن جائیں. روزہ نہیں رکھا مول صاحب دعا کرو نہیں، توفیق ہو جائیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ دعا کرو توفیق ہو جائے. فرمایا تیرے ہاتھ پاؤں، دماغ، زبان، آنکھیں، کان یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ اس پر پوچھنے والا ہے. ابھی کون سی توفیق مانگ رہا ہے؟ یہ خود توفیق ہے.
ابھی ہم اللہ سے کون سی توفیق مانگ رہے ہیں؟ دنیا کے سارے کام محنتوں پر چلاتے ہیں اور دین کے کام کو دعاؤں پر چلاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور جس کی عظمت نہیں ہوتی اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہماری تربیت ہی کچھ بچپن سے اس طرح ہوتی ہے نا، پیدا ہوئے تو کان میں پہلا جملہ ہمارے پڑا، کماؤ گے تو کھاؤ گے، نہیں کماؤ گے تو نہیں ملے گا، یہ پہلا جملہ۔ اور اس جملے نے اتنا اثر کیا کہ ذہن بن گیا کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، نہیں کمائیں گے تو نہیں۔ یہ بچپن ہی سے اللہ سے یقین ہٹا دیا، اور مکتب میں پڑھنے پہنچے تو الف سے انگور، با سے بندو، الف سے اللہ نہیں پڑھایا ہے نا، الف سے انگور پڑھایا، الف سے اللہ نہیں پڑھایا۔ ہماری تربیت ہی کچھ دنیا کے اسباب کی طرف ڈال دی، اور اسباب میں گرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ جیسے جیسے بڑے ہوئے آنکھیں کھول رہے ہیں تو لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے اتنا کمایا تو یہ گاڑی لے آیا، اس نے زمین کی دلالی کی تو اتنا کما گیا، اس وقت زمین کے بھاؤ ہیں تو مکان اتنا اچھا بن گیا، اس نے بلا دکان کا سودا کیا تو اتنا مل گیا۔ بچپن سے ذہن بناتا، آنکھ کھولی تو نظارے یہی آنے لگے، مسبب الاسباب سے نظر ہٹ کر اسباب پہ یقین بن گیا ہے نا۔ ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے، مسبب الاسباب سے نظر ہٹی اور اسباب پہ یقین جمع۔ حدیث قدسی ہے، حضرت الامام بیہقی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا ولدت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم، اللہ یوں فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تم ماں کے پیٹ میں تھا، روایت بہت طویل ہے، فرمایا میرے بندے جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو میں تیری کاریگری کر رہا تھا، تیری ماں کو پتا نہیں تھا کیا بنا رہے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جی ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا بن رہا ہے اندر، ہمارا ایکس رے مشین کہہ رہا ہے، ہمارا سونوگرافی کہہ رہا ہے۔ اور مومن ایمان میں اتنا کچا کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمان رکھ کر قرآن کریم کی ایک آیت سے متعلق یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی ایک آیت سے متعلق یوں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت جونی وانی ہے، پرانی وانی ہے، اس آیت کو قرآن سے نکال دو۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو علم نہیں دیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پر یقین ہو اور ظاہری نشانیوں کی طرف بھی اگر بارش کی نسبت کرے گا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ اپنا ایمان سلب نہ کر لے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، تیتوریا اطلا بیدامو کا تو آور ساتھ سے میঘ دھنوش نکلا تو بارش ہوگی۔ حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین اللہ پر، لیکن ان چیزوں کی طرف اشارات بھی کرے گا تو خطرہ ہے اس بات کا۔ حدیبیہ میں بارش ہو گئی، سن ہجری 6 کا واقعہ ہے، فجر کی نماز اللہ کے حبیب نے پڑھائی، آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو،
آپ رک گئے ہیں، قیام کیا ہوا ہے، رات میں بارش ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے مولا نے آج کیا کہا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ کے حبیب بتا دیجئے کیا کہا؟ فرمایا میرا مولا آج رات میں مجھے یوں کہہ رہا تھا کہ اس بارش کے بعد آج کی رات میں کچھ مومن رہے اور کچھ ایمان سے نکل گئے۔ فرمایا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جنہوں نے یوں کہا اللہ نے بارش برسائی وہ تو ایمان پہ رہا، اور جس نے دنیا کے اسباب کی طرف یوں کہا کہ اس ستارے نے بارش برسائی، فلاں آفتاب نے، فلاں مہتاب نے، فلاں نشانی نے بارش برسائی، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان سے نکل گیا۔ ہمارے پاس تو بہت کھوکھلا ایمان ہے نا، بہت کھوکھلا ایمان۔ وہ بزرگ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب انتقال ہوا اور دربار خداوندی میں پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھ لیا کیا لے کر آئے؟ فرمایا 70 سال کی توحید لے کر آیا ہوں، پورے 70 سال میں نے تجھی کو مانا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانا، بس توحید ہی توحید میرے پاس ہے، میں نے اور کوئی چیز نہیں کی۔ اللہ نے فوراً سوال فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ فلاں موقع پر تم نے رات میں دودھ پیا تھا اور پیٹ میں درد شروع ہوا تھا، کسی نے پوچھ لیا درد کیسا ہے تو تمہاری زبان سے جملہ نکلا تھا دودھ پینے سے مجھے درد ہوا، بتاؤ توحید کہاں گئی تھی اس وقت؟ تم نے مجھے بلا کر دودھ کی طرف نسبت کر دی تھی۔ ہماری توحید تو اس سے بھی کھوکھلی ہے، ہماری توحید جو ہے وہ تو اس سے بھی کھوکھلی ہے۔ اللہ ہی معاف فرمائے، ہم نے اپنی توحید کو کھلونا بنا دیا اور الفاظ کو کل ایمان سمجھ لیا۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات میں کچھ مومن کچھ کافر، اور جنہوں نے اللہ کی طرف نسبت کی وہ مومن اور غیر اللہ کی طرف نسبت کی وہ ایمان سے نکل گیا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنا ایمان بنانے والے بنے، ہمارا کلمہ ہم بنانے والے بنے۔ تو اللہ فرماتے 5 چیزوں کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کا علم، بارش کہاں برسے گی کتنی مقدار میں، کل کو کیا ہونے والا ہے میں نے نہیں بتایا، موت کہاں آئے گی میں نے نہیں بتایا، کسی کو علم نہیں دیا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب آج کا مسلمان نوجوان ٹیکنالوجی کا دل دادا، سائنس کا دل دادا، وہ اس آیت کو پڑھ کر یوں کہہ رہا ہے کہ میرا ایکس رے مشین اور میرا سونوگرافی مشین یہ بتا دیا کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس آیت کا تعلق اس زمانے سے ہے جب ترقی نہیں تھی، جب یہ مشینیں نہیں تھی، یہ تو نبی کے دور کی آیت ہے، اب تو ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے اب اس آیت کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ مومن کہہ رہا ہے قرآن سے نکال دو اس آیت کو، حالانکہ میرے بھائیوں اللہ کا دعویٰ یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا، ماں ہے ماں، عربی گرامر کے اعتبار سے ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، وہ مکمل ہوگا یا ناقص ہوگا، وہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ماں میں داخل کر دیا ہے۔ خدا پاک کی قسم قیامت تک کوئی سائنس اور کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی ایکس رے مشین اور کوئی سونوگرافی مشین یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یہ سعید بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر آئے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ میرے اللہ کا دعویٰ قیامت تک اٹل ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی تو بات کی ہے،
سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا یستحی عن الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یہ مقدمہ تھا، تمہید تھی، چونکہ اگلا مسئلہ تھوڑا شرم کا ہے۔ فرمایا اللہ حق بات بتانے سے نہیں شرماتا۔ اب اپنی بات رکھ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صبح عورت اٹھی اور اس نے اپنے کپڑے پر پانی دیکھا جیسے مرد دیکھتا ہے، تو کیا اس عورت پر غسل واجب ہوگا؟ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ اور ہمیں دنیا بھر کے کمانے کے طریقے پوچھنے کے لیے تو سارا وقت ملتا ہے، دین پوچھنے کے لیے وقت نہیں۔ عورتوں کا مزاج ہے کہ جب حیا کی بات ہوتی ہے نا تو منہ پہ ہاتھ دے دیتی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھی تھی، منہ پہ ہاتھ دے دیا اور فرمایا کیسا سوال کر رہی ہے نبی سے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا پوچھنے دے سلمہ، اگر یہ نہیں پوچھے گی تو عورتوں میں میرا دین کیسے پہنچے گا؟ پوچھنے دے اسے۔ تو اب سلمہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ محترمہ ہے، فرما رہی ہے کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ عورتوں کو بھی پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی 1400 سال پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بیان کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ ہاں فبما یشبہ ولدھا، اگر عورت کا پانی نہ ہوتا تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ اور پھر نبی نے ایک ضابطہ بیان کیا۔ کیا ضابطہ بیان کیا؟ فرمایا جس کا پانی پہلے جائے گا اللہ وہ پیدا کرے گا۔ اگر شوہر کا پانی پہلے پہنچا ہے اللہ لڑکا پیدا کرتا ہے، اور اگر عورت کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ لڑکی پیدا کرتا ہے، اور جس کا پانی زیادہ جائے گا اللہ لڑکے کو اس کے مشابہ بنائے گا۔ تقدیم و تاخیر پر ذکورت و انوثت کا، مذکر اور مؤنث کا فیصلہ، اور زیادتی اور کمی پر اللہ نے شباہت کا فیصلہ کیا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو قدرت بھول جائیں گے ہم، اس لیے کہ جس کا پانی پہلے گیا اللہ وہی پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ نہیں۔ تو ابن قیم جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ کو جو پیدا کرنا ہوگا اسی کا پانی پہلے بھیج دیتا ہے، قدرت سے انکار کہاں ہے؟ اللہ جو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ آج کی سائنس بول رہی ہے، میرا نبی بغیر سائنس کے بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ اوپر سے لے کر بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس لیے دنیا کے سارے ڈاکٹروں کے علاج یہ تجربات کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے تجربات کیے کہ اس دوا سے یہ فائدہ، فلاں دوا سے یہ فائدہ، نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو جاوے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نبی جب کوئی دوائی بتا رہا ہے کہ شہد میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کشت ہندی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کشت بحری میں تمہارے لیے فائدہ ہے، فلاں چیز کے کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں 100% فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے لے کر بول رہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ سے لے کر بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہماری محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی محنت نہیں۔ ہمیں اپنے کلمے کو مضبوط بنانا ہے۔ سارے اعمال کا مدار کلمے پر ہے اور کلمے کا مدار نیت پر ہے۔ ہمارے عزیز مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے اعمال کا مدار کلمے پر ہے اور کلمے کا مدار نیت پر ہے۔ نیت والے کلمے پر اللہ ایمان کا فیصلہ فرماتے ہیں اور نفاق والی نیت پر اللہ منافقت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نیت اور نیت کے بعد کلمہ اور کلمہ کے بعد سارے اعمال، اسی لیے اعمال میں داخل ہونے کے لیے ایمان کو فرض قرار دیا۔ ایمان کے بغیر تو مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایمان صحابہ سے بنایا جائے گا۔ ایمان کون سا؟ آپ غور تو فرمائیں میرے بھائیوں، سوچے تو صحیح، کبھی خلوتوں میں بیٹھ کر دنیا بہت سوچیے، دین تو سوچا کرو، کبھی دین تو سوچو۔ ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ ناپاک تھا، پھر پاک ہو گیا۔
ایک کلمے سے پہلے وہ واجب القتل بعض جگہوں پر ہو جاتا تھا، لیکن کلمے کے بعد وہ بالکل حرام ہو چکا۔ ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ اللہ کے غضب کا مظہر تھا، اور ایک کلمہ پڑھ لینے کے بعد رحمت کا مظہر ہو گیا۔ ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جہنم میں جانے والا تھا، اور ایک کلمے کے بعد وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو کیا کلمے میں کوئی جادوگری ہے؟ کیا بات کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے جو اہل مکہ کو سمجھ میں نہیں آئی اور میرے نبی کو جادوگر کہہ دیا تھا۔ یہی وہ بات ہے کہ اس کے ماننے کے بعد تو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دی، بیٹی کو بھی چھوڑ دی، بیٹا کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا اور چلے گئے محمد کی طرف۔ یہی وہ بات تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بدر کا معرکۃ العرا مسئلہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمان وہ اسی جماعت میں ابھی ہے جس پر اللہ کی لعنت اتر رہی تھی، اور وہی بچہ بعد میں ایمان لا رہا ہے، اور صدیق سے ابا جی سے یوں کہہ رہا ہے کہ ابا جی بدر میں تم میرے سامنے تھے، جی چاہتا تھا کہ میں آپ کو مار دوں، لیکن آپ کی پدری محبت اور شفقت میرے سامنے آ گئی، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا بیٹے میری نظر نہیں پڑی، ورنہ میں تجھے تیرے بیٹا ہونا یہ ہرگز میرے دل میں محبت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جب تک ایمان نہ ہو بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت حال ہے۔ صحابہ کرام کا اپنے نبی سے محبت کا مسئلہ تو کچھ بڑا عجیب ہے۔ ہماری تو صرف زبانیں رہ گئی ہے اس کو بتانے پر، صرف زبانیں ہیں ہماری، ورنہ ہمیں تو وہ صحابہ کی محبت کا اگر 100واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ 100واں حصہ، 100% تو بہت دور کی بات ہے، 100واں حصہ بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت وحشی کو کہہ دیا اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر، وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرا چچا یاد آ جاتا ہے، اور تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے جب میرا چچا یاد آئے گا تو تکتر والے دل سے میں تمہیں کیسے پڑھا سکتا ہوں، میری بات سے تم کیسے استفادہ کرو گے، اس لیے میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ حضرت وحشی نے قسم کھا لی کہ جس سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی میں سامنے کبھی نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کی زندگی اسی لیے تو کہا جاتا ہے حیات الصحابہ کا مطالعہ کرو، حیات الصحابہ کو پڑھو، حکایت صحابہ کو سنو، تو ہماری زندگیوں میں صحابہ کرام جیسی محبتیں پیدا ہو۔ ایک ایک صحابی کا واقعہ لے لیجئے، اپنے نبی کے کیسے شہدائی اور کیسے محبت کرنے والے اور کیسے دل دادا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مقام پر بھیج دیا۔ بیر معونہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیر معونہ کا امیر نبی کی خدمت میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے تمہارے کچھ آدمی بھیج دو، ہمارے قبیلے میں تمہارا دین سکھائیں، تمہارا قرآن سکھائیں، تمہاری باتیں سکھائیں۔ خالص دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اللہ کے حبیب نے اپنے 70 صحابہ کرام کو، اور سب کے سب انصاری صحابہ تھے اور ان کی صفت حدیث میں بیان کی گئی، فرمایا دن بھر لکڑیاں چن کر بیچنے والے اور رات بھر مسلح پر کھڑے رہنے والے، کانوا یحتطبون، جو لکڑیاں چن کر بیچا کرتے تھے اور رات بھر مسلح پر کھڑے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ میری یہ جماعت تمہیں دین سکھانے آ رہی ہے۔ وہاں پہنچے ہیں، جس امیر نے دعوت دی تھی اس امیر کا بھتیجا دشمنی پر اتر آیا۔ اس جماعت کے امیر تھے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جماعت کے امیر تھے۔ 70 صحابہ کی یہ جماعت خالص دین کو سکھانے کے لیے پہنچی ہے وہاں۔ اس قبیلے کے امیر کا بھتیجا غصے میں آ گیا۔ حضرت حرام ابن ملحان نے اللہ کے نبی کا خط نکالا اور فرمایا کہ تمہاری دعوت پر ہم آئے ہیں دین کو سکھانے کے لیے، ہمیں تمہیں اپنے نبی کا دین بتانا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں بھی محبت اللہ کی آ جائے اور تم ہزاروں معبودوں کے بجائے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ خط پڑھا جا رہا تھا اور اسی درمیان حضرت حرام ابن ملحان کو امیر کے بھتیجے نے اٹھا کر سینے پر نیزہ مارا، حضرت وہیں پر گر پڑے اور یوں خون کو ہاتھ پہ لیا اور اپنے چہرے پر لگایا اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
مارنے والے کو ایمان اسی پر نصیب ہو رہا ہے کہ مرتے وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا. یہ مرتے مرتے جب یوں کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، معلوم ہوتا ہے محمد کے دین میں کامیابی ہے. مار تو دیا، حضرت حرام دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی موت بھی تبلیغ کر کے گئی. فزت ورب الکعبہ، اور ایسی تبلیغ کی کہ مارنے والا خود مسلمان نہیں ہوا بلکہ 120 آدمیوں کو مسلمان بنا کر دیا. صحابہ کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے، مٹائے ہوئے تھے. آپ نے یہ پرواہ نہیں کی. میری اولاد کا مسئلہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آ چکے ہیں. معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا معاذ میں تمہیں یمن کی طرف بھیج رہا ہوں. چل رہے ہیں اللہ کے حبیب نیچے، معاذ کو اونٹنی پر سوار کیا اور حضرت اللہ کے نبی نیچے چل رہے ہیں، لگام پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی اور چل رہے ہیں اور نصیحت کرتے جا رہے ہیں فلاں نصیحت. فرمایا پہلے ایمان کی دعوت دینا، ایمان مان لے تو پھر عبادت کی دعوت دینا، ان کے معاملات پر نظر کرنا، ان کی زکاتوں کے مسئلے جب سامنے آئے تو ان کے اچھے مالوں کو نہ لے لینا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. یہ نصیحت کرتے اللہ کے حبیب جا رہے ہیں اور آخری نصیحت فرما رہے ہیں معاذ تم جا رہے ہو، تمہیں کچھ وقت کے بعد آنا ہے. یاد رکھو جب واپس مدینے میں آؤ گے تو تمہیں محمد کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، شاید محمد کی قبر تمہیں ملے گی. تم اس بات کی فکر نہ کرنا کہ میرے نبی سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن یہ فکر ضرور کرنا کہ میرے نبی کا دین کسی طرح آباد ہو جائے. کیا نصیحت تھی! نبی کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے، یہ فکر نہ کرنا کہ نبی سے آخری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن یہ فکر ضرور کرنا کہ میرے نبی کا دین کسی طرح آباد ہو جائے. معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی کی نصیحتوں کو سنتے جا رہے ہیں. آنسو اس بات کے اوپر ہیں کہ اب نبی سے ملاقات ہونے والی نہیں ہے. یہی ہوا، معاذ وہاں پہنچے، ربیع الاول میں اللہ کا نبی تشریف لے گیا اور جمادی الاولیٰ میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دور صدیقی میں مدینہ المنورہ میں تشریف لا رہے ہیں. مزار اقدس پر کھڑے ہو کر آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے بس میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. صدیق اکبر نے پیچھے سے ایک ہاتھ مارا اور فرمایا ان محمدن قد مات ولکن دینہ قد حی. محمد مر گیا ہے لیکن اس کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. اس دین کو دیکھو اور اس کو آباد کرو. میرے بھائیوں، اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن وہ ہمیں دین کو دے کر گیا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری دن ہے، پیر کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ شریفہ میں فجر کی نماز ادا فرمائی. ہمت اور سکت نہیں تھی مسجد تک جانے کی. آپ نے اپنے حجرہ شریفہ میں فجر کی نماز ادا فرمائی اور ادا کرنے کے بعد اپنے حجرے کے پردے کو ذرا سا کھولا اور اپنے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو دیکھنے لگے. صدیق نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے پردہ کھولا اور اپنے صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے. صفیں بنتی جو دروازے کے قریب تھی نا، ان صحابہ نے کنکھیوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ فرماتے ہیں کہ 17 نمازیں گزر چکی تھی جمعرات کی عشاء سے. جمعہ گیا اور اسی طرح سنیچر گیا، اتوار گیا، نبی تشریف نہیں لائے. ہم بے چین تھے کہ مصلی پر اللہ کا نبی کب آ جائیں. ہم نے جب دیکھا کہ آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ مسکرائے تو ہمیں خوشی ہوئی کہ شاید نبی ابھی تشریف لے آئیں گے، لیکن آپ نے پردہ ڈال دیا. محدثین بحث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کس بنیاد پر ہنسنا ہوا، کیوں ہنسے آپ؟ تمام محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہنسی اس بات پر آئی جب آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا لیا، میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج پوری میری جماعت تیار ہو چکی ہے. اس پر آپ خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے آپ کو مسکراہٹ آئی. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن میرے دل پر بھی ایک جواب یہ آتا ہے کہ نبی کو ہنسی اس بات پر آئی جب مصلی پر صدیق کو دیکھا تو فرمایا اللہ تو مجھے اٹھا بھی لے گا تو پرواہ نہیں ہے، میرا لاڈلا صدیق میری امت کو سنبھال لے گا. اور یقیناً صدیق نے اس امت کو سنبھالا. کتنے مسئلے پیدا ہو گئے تھے. ردت کا مسئلہ،
زکات کے منکرین کا مسئلہ، اپنے باپ دادا کے دھرم کی طرف جانے کا مسئلہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسیلمۃ الکذاب کا مسئلہ، کتنے مسئلے پیدا ہو گئے تھے۔ اور پھر صحابہ کو سنبھالنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے غم میں صحابہ بے چین ہیں۔ اتنے سارے مسائل، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے 12 سال کی خلافت میں اسلام کے پھیلنے میں اصل رول تو میرے صدیق کا ہے، انہوں نے 2 سال میں جو محنت کی ہے، اگر صدیق کی محنت نہ ہوتی تو عمر اسلام کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محنتیں جو آپ نے 2 سال اور 1 مہینے میں اس دین کے لیے فرمائی، اللہ کا حبیب اس دنیا کے اندر آخری مسکراہٹ اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد صدیق اکبر حجرہ شریفہ میں تشریف لائے، فرمایا اللہ کے حبیب طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے آج تو آپ کی، اچھے بھلے چنگے آپ ہو گئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو مقام صنح پر میری بھی دوسری بیوی رہتی ہے، میں آپ کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں وہاں ہو کر آ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ صدیق اکبر وہاں پہنچ رہے ہیں اور اطلاع مل رہی ہے چاشت کے موقع پر کہ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صدیق دورے دورے واپس آئے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو صدیق یوں کہہ کر گئے تھے کہ اچھے معلوم ہو رہے، اور ابھی 2-3 گھنٹے میں روانہ ہو گئے۔ فرمایا چہرے کے نور کو صدیق نے صحت سمجھ لیا تھا، شیخ تھے، حدیث کو کھولا تھا۔ فرمایا چہرے کے نور کو صدیق نے صحت سمجھ لیا تھا۔ حقیقت میں اللہ والے جب مرتے ہیں تو اللہ زندگی کی عبادتوں کا نور ان کے چہرے پر ڈال دیا کرتا ہے انتقال سے پہلے۔ جب اہل اللہ کا یہ حال ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا وہ نور تھا، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں کو کرنے والے بنے تاکہ مرتے وقت اللہ ہمارے چہرے کو بھی نورانی بنائے۔ مجھے یاد ہے اپنے طالب علمی کے زمانے میں مرکز پر فجر کے بعد حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ جب میرا 10 دن کا قیام تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، حضرت نے فجر کے بعد بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورج گرہن کے موقع پر دعا کر رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے میری حفاظت فرما۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورج گرہن کے موقع پر نبی نے عذاب قبر کی دعا کیوں کی؟ فرمایا حکمت اس میں یہ ہے کہ سورج گرہن میں اندھیرا ہو جاتا ہے، نبی کو اس اندھیرے سے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ قبر کے عذاب سے میری حفاظت کرنا۔ اور اگلا جملہ حضرت نے فرمایا اے لوگوں دعا کرو کہ اللہ مرتے وقت میرے گناہوں کی نحوست سے میرے چہرے کو کالا نہ بنانا۔ دعا کرو کہ اللہ مرتے وقت میرے گناہوں کی نحوست سے میرے چہرے کو کالا نہ بنانا۔ میرے بھائیوں یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اصل جو چیز ہے کام آنے والی وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی عبادتیں ہیں، وہ اللہ کی یادیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کی محنتیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کا درد ہے، وہ اللہ کے نبی کا قرن ہے، وہ اللہ کے نبی کی بے چینی ہے۔ جس نے اس کو ہول لیا عجیب ہے، ہم سب کو فخر ہے کس بات کے اوپر؟ مجھے کوئی ایوارڈ مل گیا مجھے فخر ہوا، میری کھیتی اچھی ہو گئی مجھے فخر ہوا، میرا شاندار استقبال ہو گیا مجھے فخر ہو گیا، مجھ سے ربین کتوائی گئی مجھے فخر ہو گیا، میرا کوئی نام ہو گیا مجھے فخر ہو گیا۔ اور معاذ ابن جبل یوں کہہ رہا ہے مجھے کسی چیز پر فخر نہیں، بس اس پر فخر ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو یوں کہا تھا اے معاذ میں تجھے میرا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، میرا قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں، رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر کی چیز تو یہ ہے میرے بھائیوں اللہ نے ہم کو، اللہ کے نبی نے ہم کو اپنا نائب بنایا ہے، یہ ہے فخر کی چیز، اللہ کے نبی نے ہم کو اپنا نائب بنایا۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں. سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی، 950 سال اور 500 سال. حود علیہ السلام کی امت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حود علیہ السلام کی امت 300 سال پر تو بالغ ہوتی تھی. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 300 سال پر تو وہ بالغ ہوتی تھی، اور یہاں تو 70 سال میں نسیہ منسیہ. ہمارا حال 70 میں تو ختم. یہ نسیہ منسیہ پر ایک بات یاد آئی. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نمازوں کے اوقات پر حکمت بیان کرتے ہوئے عجیب بات لکھی. بہت ساری حکمتیں فرمائی. فجر کی نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ نے تمہیں رات میں سلایا تھا. نیند اور موت برابر ہے. اللہ تمہیں اگر رات ہی میں دوبارہ تمہاری روح کو واپس نہ کرتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ اس نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا، زندہ کر دیا. اس مالک کے شکرانے میں فجر کی نماز ادا کرو. کتنے نوجوان ہوں گے جن کی زندگیاں پوری ہو گئی، لیکن انہوں نے طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت نہیں دیکھا ہوگا. ہمیشہ ان کی آنکھیں طلوع آفتاب کے بعد کھلی ہوگی. اللہ کا احسان مانو کہ ہم اس کو بھول گئے ہیں، لیکن وہ ہم کو نہیں بھولا. بخاری میں روایت آتی ہے، قبیلہ اورینا کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لے آئے، بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے حبیب ہم تو کھیتی والے ہیں، شہر میں اچھا نہیں لگتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ مدینے کے باہر ہمارا بارہ ہے. بارہ جانتے ہیں نا، اونٹ باندھوانی جگہ. ہمارا بارہ ہے، وہاں ہمارے اپنے ذاتی اونٹ ہے، صدقہ کے اونٹ ہے، بیت المال کے اونٹ ہے، جاؤ وہاں رہو. اور اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ اس کا دودھ پیتے رہو وہاں پر. وہاں رہے، اچھے ہو گئے بھلے چنگے. غداری کی، خباثت کی، اللہ کے نبی کے چرواہے کو شہید کر دیا، اونٹوں کی چوری کی. اتنے پر بس نہیں کیا، نبی کے چرواہے کی آنکھیں نکال دی، سینہ چیر کر کھول کر رکھ دیا اور مرتد ہو گئے. سلمہ ابن اقوا فجر کے وقت جب وہاں پہنچے اور یہ نظارہ دیکھا، اللہ کے نبی کو اطلاع کی. نبی نے ایک جماعت روانہ فرمائی کہ ان کو پکڑ کے لاؤ. دوپہر تک میں پکڑے گئے. چونکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے ان کے ساتھ قصاص کا مسئلہ ہے. ان کے قتل کا فیصلہ ہوا. انہوں نے قتل سے پہلے پانی مانگا، کسی نے پانی نہیں پلایا. یہاں چیلنج ہوتا ہے رحمت للعالمین کو کہ یہاں تو ضیاء الدین بھائی سے اگر مرنے سے پہلے کوئی پانی مانگے تو یہ جوس پلا دیں گے. وہاں تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے پانی نہیں پلایا. امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے نبی ایک لمبے سفر سے آئے تھے، بھوکے تھے، گھر والے بھوکے تھے. یہی آپ کا دودھ تھا جس سے زندگی گزرتی تھی. اس دن انتظار تھا کہ دودھ آ جائے، دودھ نہیں آیا. اللہ کے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اللہم عطش من عطشنی. اے اللہ جس نے ہم کو پیاسا رکھا تو اس کو پیاسا رکھا. بس دعا اللہ نے سن لی. سارے صحابہ کے ذہنوں سے اس بات کو اوجھل کرا دیا، بلا دیا کہ ان کو کوئی پانی بھی پلاتا. اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے اللہ بلنے پر آئے گا. خدا کی قسم ہم کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملے گا. خدا کی قسم ایک گھونٹ پانی کا. یہ ابھی ہم کھا رہے ہیں روٹیاں پیٹ بھر بھر کے، خوب پانی پی رہے ہیں، خوب مستندے ہو کر گھوم رہے ہیں، بغاوت میں زندگی گزر رہی ہے. ہم اللہ کو بھول گئے، وہ ابھی ہم کو نہیں بھولا. اور یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری بغاوتوں سے تو ہمیں بھول نہ جانا، تو ہمیں نہ بھولنا. میرے بھائیوں، حقیقت حال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی محبتیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے فجر کی نماز ادا کرو رات کے شکرانے میں. ظہر اس لیے ادا کرو کہ وہ آفتاب جو تمتماتا طلوع ہوا تھا، لگتا یہ تھا کہ اب کبھی غروب نہ ہوگا، لیکن زوال ہو گیا، ڈھلنے لگا. اس کو دیکھ کر تم بھی ظہر کی نماز ادا کر لو، کل کو تم بھی ڈھلنے والے ہو. اثر اس لیے ہے کہ جیسے آفتاب پیلا پڑ گیا، کل کو بڑھاپے میں تم بھی پیلے پڑنے والے ہو. مغرب اس لیے ہے کہ آفتاب غروب ہو گیا، کل کو تم بھی غروب ہو جاؤ گے قبر کے اندر.
اور عشاء پر جو حضرت نے بات لکھی ہے، اللہ اکبر، حضرت فرماتے ہیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے، جتنی دیر اجالا ہے اتنی دیر دن بھر کے کاموں کا تذکرہ، آج کہاں گئے تھے، کیا ہوا، کھیتی میں کیا ہوا، دکان میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا۔ جہاں اندھیرا شروع ہو گیا تو اب دن کے تذکرے چھوڑ کر رات کے تذکرے، بھائی سو جاؤ، ہوم ورک ہو گیا، سو جاؤ، سبق یاد کر لیا، سو جاؤ، چلو جلدی بستر بچھاؤ۔ جب تک اجالا تھا مغرب کے بعد دن کے تذکرے رہے، اور جب اندھیرا شروع ہوا رات کے تذکرے شروع ہو گئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اسی طرح جب تیرا بھی زندگی کا آفتاب قبر میں غروب ہو جائے گا تو 2-4 دن تجھے کوئی یاد کرے گا، اور 2-4 دن یاد کے تذکرے رہ جائیں گے، پھر تو بھی بھول بھلیوں میں ختم ہو جائے گا، نہ اولاد یاد کرے گی، نہ بیوی یاد کرے گی، نہ دوست و احباب یاد کریں گے۔ او اللہ کے بندے، رات کی خلوت میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، تاکہ اندھیرے میں اللہ کی یادیں، اللہ تجھے قبر کے اندھیرے میں یاد کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادتوں سے غافل مت بنو، اللہ کی عبادتوں سے غافل نہ بنو۔ اس کے احسانات بے شمار ہم پر بارش کی طرح برس رہے ہیں، بارش کی طرح اس کے احسانات۔ فرمایا میرے بندے، جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا تو تیری ماں کو بھی پتا نہیں تھا کہ میری کیا کاریگری ہو رہی ہے، میں تجھ کو وجود میں لے آیا، اور جب پورا ہو گیا میرے فرشتے نے کہا، حدیث شریف میں ہے، فرشتہ یوں کہتا ہے اللہ کیا کروں، مدت پوری ہو گئی، اللہ کہتا ہے لے آؤ، دنیا میں لے آؤ۔ اب جو دنیا میں لایا گیا، فرمایا ابھی تو 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ ان 2 گھنٹوں کے اندر ماں نے اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ سوال کر رہا ہے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، نہ اسکول میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں گیا، اور نہ تو کسی ادنا درجے کی معمولی سی اسکول میں گیا۔ اے آدم کی اولاد، تجھے دنیا میں آتے ہی جہاں تجھے عقل و شعور نہیں، نہ اپنے ہاتھوں کا پتہ نہیں، اپنی امی کا پتہ نہیں، اپنی بہن کا پتہ نہیں، اپنے بھائی کا پتہ نہیں، اپنے ابا کا پتہ نہیں، 2 گھنٹے تو ابھی دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یہ تجھے کھانے کا طریقہ کس نے سکھا دیا؟ اے انسان، اگر تو اسی پر غور کر لے تو میرا کلمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آتے ہی تجھے کس نے سکھایا یہ کھانے کا طریقہ؟ اور عجیب ہے، ماں اٹھا رہی ہے تو ماں نیچے ہے اور ماں کا سینہ اوپر ہے، بچہ نیچے ہے اور ماں کا سینہ اوپر ہے۔ پیدائش سے ہی ہم کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تیرا رزق دینے والا اوپر ہے، اوپر سے تیرا رزق آ رہا ہے۔ دنیا والوں پر نظر نہ کر، ان کی جیبوں پر نظر نہ کر، تیرا رزق دینے والا اوپر ہے، وہیں سے تجھے رزق ملے گا۔ اللہ کا نبی آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جب بڑا ہوا، اللہ اس کے لیے مشینریاں کھولتا چلا گیا، کانوں کی مشینری، دماغ کی مشینری، آنکھوں کی مشینری، دل کی مشینری، کھولتا چلا گیا، کھولتا چلا گیا۔ بے شمار مشینریوں سے اس نے خوب علم حاصل کر لیا، اور جب علم کے اونچے درجے پر پہنچ گیا اور ڈگریاں اس نے لے لی اور پیسے کمانے لگا، دولت کے انبار لگنے لگے، چاروں طرف سے دولتیں آنے لگی، تو کہنے لگا، اللہ کہتا ہے نازعتنی یا ابن آدم اذا اشتد عضدک نازعتنی یا ابن آدم، جب تیرے بازو مضبوط ہو گئے اور جوانی کی لہلہات شباب پر پہنچ گیا اور دولت کے نقشے جب تیرے سامنے آنے لگے تو مجھ سے لڑنے لگا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے لڑنے لگا۔ کیسے لڑنے لگا؟ کہتا ہے قرآن سے کیا ہوتا ہے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے، ان چلوں سے کیا ہوتا ہے، ان ترتیبوں سے کیا ہوتا ہے۔ جماعت والے وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو بیکار بنا رہے ہیں، لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہیں، لوگوں کو کمانے کے سلیقے نہیں سکھاتے، لوگوں کو کمانے کے طریقے نہیں بتاتے، یہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ او میرے بندے، او میرے بندے، میرے بلبوتے پر تو کمانے لگا، میری دی ہوئی دولت پر تو اترانے لگا اور کہنے لگا دین سے کیا ہوتا ہے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے، ان نمازیوں سے کیا ہو گیا، ان کو کیا مل گیا، دیکھو ہم کتنا کماتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس وقت تیرے یہ جملے تھے اس موقع پر میری ساری مخلوق تجھے مارنے کے لیے تیار تھی۔ میرا آسمان کہہ رہا تھا اللہ حکم دے دے اس پر توت پڑوں میں، یہ بغاوت پہ اترا ہے۔ میری زمین کہہ رہی تھی میں پھٹ جاؤں، اللہ اس کو لے لو۔ میرا آفتاب کہہ رہا تھا میں اسے جلا دوں، میرا پانی کہہ رہا تھا میں اسے بہا دوں۔ اللہ کہتا ہے میں اپنی مخلوق کو یوں کہتا ہوں یہ تیرا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے؟ ہائے ہائے رحمت،
رحمت تو دیکھو، حدیث میں اللہ کہہ رہا ہے میں ان ساری مخلوق کو کہتا ہوں یہ تمہارا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے، فرمایا اس کو میرے حوالے چھوڑ دو، میرے حوالے اس کو کرو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، اپنے بیماری میں موت کے اگلے دن واقعہ بیان کر رہے، زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیٹے ہیں، فرمایا ابا جی روتے کیوں ہیں؟ مقام صحابیت آپ کو تو نصیب ہے۔ تو آنسو پوچھے اور فرمایا بیٹے مجھ پر 3 دور گزرے، پہلا دور میرا گزرا وہ دور بڑا کتھن، فرمایا کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، اس زمانے میں محمد سے زیادہ میرے نزدیک دشمن کوئی نہیں تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور عمرو بن العاص نے یوں فرمایا کہ میرے دل کی تمنا تھی لَتَمَكَّنْتُ عَلَى محمد لَقَتَلْتُهُ، اگر میرا بس چل جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے تو محمد کی گردن مروڑ دوں گا میں۔ فرمایا اس زمانے میں مرتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر ایک دور وہ آیا کہ میں نبی کی خدمت میں پہنچا، ایمان میری طرف آیا، میں ایمان کی طرف چلا، حضور کی خدمت میں پہنچا، میں نے کہا ابسط یدیک یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں اسلام کی، ایمان کی۔ تو حضرت نے ہاتھ بڑھائے تو میں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لما، کیوں تم نے ہاتھ کھینچ لیے؟ مجھے کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں نے جب بڑھائے تم نے کھینچ لیے۔ فرمایا ایک شرط پر ایمان لاتا ہوں، ایک شرط پر۔ فرمایا کیا شرط؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ بہت گناہ ہے میرے، تو معافی ہوگی؟ پہلے معافی کا مسئلہ صاف کرو پھر ایمان۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عمرو تم نہیں جانتے ہو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عمرو بن العاص کہنے لگے گناہوں کا ڈھیر ہے، قتل اتنے، زنا اتنے، بدکاریاں اتنی، گناہوں کا ڈھیر ہے میرے پاس، تو کیا سب کو معاف کر دے گا اسلام؟ اسی وقت جبریل امین ایک آیت لے کر نازل ہوئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ عمرو بن العاص کے باب میں اتری ہے، او میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کا امبال لگایا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میری رحمت سے نا امید نہ بنو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس امت کو بڑی محبت سے پالا ہے، دھتکار نہیں دیا، جاؤ تو یہاں سے، دھتکارا نہیں ہے، اس امت کو بڑی محبت سے پالا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں تشریف لائے، پیشاب کر دیا، مسجد ہی میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے، صحابہ نے بھگانا چاہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا پیشاب کر لینے دو، اگر تم نے اس کو بھگایا تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو اس کا پیشاب بند ہو جائے گا، بیمار ہوگا، یا یہ بھاگے گا تو پوری مسجد خراب ہو جائے گی، پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب ہو گیا، فرمایا پانی ڈال دو، پانی ڈال دیا۔ اب وہ صحابی نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد دعا کی، دعا بھی بڑی عجیب، فرمایا اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا۔ دیہاتی تھے، آداب نبوت سے کہاں واقف، اسی لیے تو قرآن کو تنبیہ کرنی پڑی۔ یہ لوگ آتے تھے دور دور سے، کہتے تھے یا محمد یا محمد، اللہ کو آیت اتارنی پڑی کہ میرے نبی کو نام لے کر مت بلاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ تعلیم دینی پڑی اللہ کو کہ تم ایسے میرے نبی کو نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یہ تعلیم انہی کی بنیاد پر دی تھی، بلکہ یہاں تک قرآن کو تعلیم دینی پڑی کہ جب تک نبی تمہاری نیت سے نہیں نکلتا وہاں تک نبی کو مسئلہ بھی مت پوچھو، ہاں تمہاری نیت سے آوے تو پھر مسئلہ پوچھو۔ تو فرمایا اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، پوری امت کے لیے دعا کرو۔ عجیب ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں میری امت کو شریک کرو گے تو امت کے صلحاء کے صدقے میں اللہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں امت کو یاد کرو گے، میری امت، نبی نے فرمایا امتی، میری امت کو یاد کرو گے تو امت میں تو صلحاء بھی ہے نا، اولیاء اللہ بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، رونے والے بھی ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔
اس امت کو بڑی زید ابن ثابت تشریف لائے، پتہ نہیں تھا کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، اللہ اکبر کہا اور پڑوسی کو پوچھنے لگے کہ کتنی رکعت ہوئی۔ شروع میں بات ہوتی تھی نمازوں میں، چلنا پھرنا سب کچھ تھا، فرمایا کتنی رکعت ہوئی؟ تو دوسرے صحابی نے یوں گھور کر دیکھا ان کو، تو زید کہنے لگے ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، میں تجھے پوچھ رہا ہوں کہ کتنی رکعت ہوئی اور تم مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے۔ تم نے اور گھور کر دیکھا۔ تو پھر حضرت غصے ہوئے، نماز پوری ہو گئی، اللہ کے حبیب نے فرمایا من کلم، کس نے بات کی؟ زید ابن ثابت کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے بات کی۔ قریب آ گئے، صحابہ بہت سادہ تھے، بہت بے تکلف تھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہت بے تکلف، انتہائی بے تکلفی میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر نبی کا رعب اپنی جگہ مسلم، لیکن اگر صحابہ کرام پر وہ ہیبت پڑ جاتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ بحرین سے مال آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، بحرین سے مال رات میں آیا، علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، 1,00,000 درہم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں ڈال دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں جب حضور تشریف لائے، ولا التفت، اللہ کے نبی نے نظر بھی نہیں کی، مال کی طرف نظر بھی نہیں کی، سیدھے مصلی پر تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھا دی۔ اب جو سلام پھیرا تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد صحابہ کی طرف گھوم کر بیٹھتے تھے تاکہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو، خواب پوچھنا ہو، تعبیر پوچھنا ہو تو وہ پوچھے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتائیں۔ تو آج دیکھا کہ سب محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گئے ہیں، سارے صحابہ جو ہے وہ محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آ گئے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہنس پڑے اور فرمایا شاید تم لوگوں کو مال کا پتہ چل چکا ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یہ نہیں کہا کہ نہ حضرت زیارت کے لیے آئے ہیں، آج تو یہی ماحول ہے، نہ حضرت زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ پھر آہستہ سے وہ اپنی بات صاف صاف بات فرمایا، اللہ کے حبیب اسی نیت سے آئے ہیں کہ ہمیں مال چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انی لا اقوم، میں یہاں سے اس وقت تک کھڑا نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کا ایک ایک درہم تقسیم نہ ہو جائے۔ آگے جو جملہ ارشاد فرماتے میرے نبی، فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک ولکن اخاف علیکم ان کثرت المال فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم فتهلككم كما هلكتهم من كان قبلكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری امت مشرک ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میری امت مشرک نہیں ہو سکتی ہے، یہ شرک اختیار نہیں کرے گی، لیکن مجھے خطرہ ہے تمہارے اوپر اس بات کا کہ مال بہت ہو جائے گا تمہارے اوپر، اور کثرت مال کی وجہ سے تم اسپردھا پر اتر آؤ گے، مقابلے پر اتر آؤ گے، کمپٹیشن پر اتر آؤ گے، ایک دوسرے کی ذلتی کے پلان پر اتر آؤ گے، حقارت کے مسئلوں پر اتر آؤ گے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے مسائل پہ اتر آؤ گے، تم اتنے مقابلے پر اترو گے، اتنے مقابلے پر اترو گے کہ جس کی بنیاد پر پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ میرے نبی کی پیشین گوئی اس وقت صادق آ رہی ہے، اس وقت کے حالات پر اگر آپ نظر کرو گے تو میرے نبی کی یہ پیشین گوئی بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ یہ امت کثرت مال کی وجہ سے کمپٹیشن پر اتر آئی، مقابلے پر اتر آئی، اور اتنے مقابلے پر اتر رہی ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کی پرواہ نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کو محبت سے جوڑا ہے، جو اس کو توڑے گا خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت سادہ تھے۔ ان تقسیم مال کے اندر یہ بھی مسئلہ آتا ہے، چچا عباس بھی آئے۔ چچا عباس نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب تمہیں معلوم ہے نا بدر میں میرے پاس سے تم نے 2 بدلے لیے تھے، بدر میں مکہ والوں کی طرف سے عباس آئے تھے نا، تو تم نے مجھے چھوڑنے کے لیے 2 بدلے لیے تھے، ایک میرا بھی فدیہ لیا تھا اور بھتیجے عقیل کا بھی لیا تھا، ڈبل مال لیا ہے میرے پاس سے، اس لیے اب اسلام کے بعد بھی مجھے ڈبل مال ملنا چاہیے۔ چچا عباس فرماتے مجھے ڈبل مال ملنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا لاؤ میں دوں، فرمایا بچھا دو جتنا چاہے لے جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے چچا عباس نے بڑی چادر بچھا دی اور بھرنا شروع کیا، چادر بھر گئی، اٹھایا نہیں گیا۔ اللہ کے حبیب سے فرمایا کسی کو کہو نا اٹھا دے،
فرمایا اٹھائے گا کوئی نہیں، جو استعمال کرتا ہے وہی اٹھائے گا۔ تھوڑا پھر کم کیا، پھر اٹھانے لگے، نہیں اٹھایا گیا، تھوڑا پھر کم کیا، نہیں اٹھایا گیا، تھوڑا پھر کم کیا، نہیں اٹھایا گیا، اب اخیر میں چوتھی مرتبہ کہنے لگے اب تو کسی سے اٹھوا دو۔ فرمایا نہ اٹھائے گا کوئی نہیں، جو کھائے گا وہی استعمال کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اٹھایا تو پھر بھی نہیں گیا، تو آپ نے چادر باندھی، کندھے تک نہیں پہنچی تو دو موندوں کے پیچھے لٹکا دی اور لٹکا کر کے تیرے تیرے ہو کر چلنے لگے۔ فاشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب یوں دیکھنے لگے چچا عباس کو جب تک آنکھوں سے غائب نہ ہو گئے، اور ارشاد فرمایا کتنا حریص ہے کہ اس کی موت سامنے ہے اور اپنا نتیجہ موت کے باہر کا بھی بنا رہا ہے۔ صحابہ بہت سادہ تھے اپنے نبی سے۔ کتاب الصوم میں ایک روایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دو۔ فرمایا کیا گناہ ہوا؟ فرمایا بیوی سے روزے کی حالت میں ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ تو خیر نہیں ہوا، کفارہ دینا پڑے گا، اس کی کوئی سزا وزا نہیں ہے، کفارہ ہے۔ فرمایا کیا کفارہ؟ فرمایا 7 روزے رکھو۔ تو کہنے لگے اللہ کے حبیب چند روزے میں یہ حال ہوا ہے تو 7 میں کیا ہوگا؟ اپنے بس کا نہیں۔ حافظ ضیاء الدین بھائی کا معجون جو چلے تو فرمایا کہ ہمارے بس کا نہیں، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ تو فرمایا اچھا ایک کام کرو، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ انہوں نے اپنے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، فرمایا میرے علاوہ کوئی غلام میرے پاس نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ فرمایا اچھا ایک تیسرا کام کرو، 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ کتنے سادہ تھے صحابہ کرام، کیسے اپنے نبی سے بے تکلف بات کرتے تھے۔ میرے جیسے استاذ کو کوئی طالب علم اس طرح بات تو کرے، خدا کی پاک کی قسم ہمارے جلال آ جاتے ہیں۔ ہم طلبہ کو نکال دیا کرتے ہیں، ایک جماعت کا امیر اپنے ساتھی کو نکال دیا کرتا ہے، اور ساری دنیا کا امیر اپنے صحابہ کو کیسے لے کر چل رہا ہے، کیسے لے کر چل رہا ہے۔ وہ کہاں گئے امت کے محبتیں، وہ پیار کہاں گیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا ان کو۔ اللہ کے نبی کو کسی نے 2 زنبیل بھر کر کھجور دیا تھا ہدیے میں، فرمایا جاؤ گھر سے اٹھا لاؤ۔ 2 زنبیل منگوا لیے اور ان سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، تمہارے صدقے میں کفارے میں کھلا دو، تقسیم کر دو تمہارے، یعنی نبی خود مدد کر رہے ہیں کہ تمہارے کفارے میں ادا کر دو۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں انی ذهبت ما بین لابط هذه المدینہ ما رأیت افطر منی، اللہ کے حبیب مدینے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک میں جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں کہاں کھلاؤں، میں خود غریب ہوں، میں کہاں کسی کو کھلاؤں گا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آپ کے دانت مبارک کھل گئے، اتنے ہنسے کہ انیاب بھی آپ کے کھل گئے، اور حضرت نے فرمایا جاؤ تمہارے گھر والوں کو کھلا دو۔ اس امت کو بڑی محبت سے پالا ہے میرے بھائیوں، اس امت کو بڑی محبت سے پالا ہے وہ وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور میرا نبی خود کہہ رہا ہے کہ وحشی بتاؤ نا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا، اسلام کے بعد پوچھ رہے تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا۔ وحشی کہنے لگے اللہ کے حبیب میں کیسے بتاؤں؟ فرمایا نہیں تم بتاؤ، مجھے سننا ہے۔ چچا سے اتنی محبت تھی، حضرت حمزہ نے بہت کم عمر پائی، پرانے اسلام لانے والوں میں، پرانے ہجرت کرنے والوں میں، نبی سے پہلے مدینہ آنے والوں میں ہے، بہت تھوڑی عمر پائی چچا نے اور بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا تم بتاؤ نا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ تو حضرت وحشی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اصل میں میرے مولا جبیر ابن مطعم نے یوں کہا تھا کہ دیکھو بدر کے اندر حمزہ نے طعیمہ ابن عدی کو مارا ہے، اس کے بدلے میں اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے آزادی کی لالچ پیدا ہو گئی، میں احد میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، حمزہ آ رہے تھے، میں نے ایک نیزہ میرے ہاتھ میں تھا بہت تیز اور زہر میں ڈوبا ہوا، اور ہم حبشیوں کو مارنے کا بڑا طریقہ اور سلیقہ معلوم تھا، مجھے معلوم تھا میں سینے پر مارتا تو سخت ہونے کی بنیاد پر نہ جاتا، میں نے حمزہ کو نیزہ مارا اس ناف کے نیچے، چونکہ یہ جگہ کمزور ہوتی ہے اس لیے میں نے زور سے جو نیزہ مارا تو حمزہ کے
اندر کے انتریوں کو کاٹ کر پیچھے کو نکل گیا. حمزہ وہیں پر گر پڑے. میں جلدی جلدی پہنچا اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی. میں نے سینے کو چاک کر دیا اور میں نے کلیجے کو باہر نکالا. میرا نبی کہتا ہے بس بس کر, بس کر, میں سننا نہیں چاہتا. آپ اندازہ لگائے کیسی قربانیاں دی ہے اس دین کے لیے. آج یہی امت اپنے نبی کے طریقوں کو کیسے بیچ رہی ہے, کیسے بیچ رہی ہے یہ امت. حمزہ پر میرا نبی اتنا رویا اور آقا نے ارشاد فرمایا میرا طریقہ امت کے لیے نمونہ نہ بنتا, میرا طریقہ امت کے لیے نمونہ نہ بنتا تو میں میرے چچا کو ویسے ہی چھوڑ دیتا, دفن بھی نہ کرتا. چیل اور گید آ کر میرے چچا کو کھا جاتے اور میرا چچا قیامت کے دن ان پرندوں کے پیٹ سے نکلتا, جانوروں کے پیٹ سے نکلتا اور میں یوں کہتا اے اللہ میرے چچا کی یہ قربانی ہے تیرے لیے. لیکن چونکہ میرا طریقہ امت کے لیے اسوہ بننے والا ہے, اگر میں دفن نہیں کروں گا تو میری امت بھی ایسا کرے گی, اس لیے آپ نے دفن کر دیا. بعض ضعیف روایتوں میں یوں ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب جنازے کا مسئلہ اٹھایا, نماز جب پڑھی ہے تو اس موقع پر 9 جنازے لاتے گئے. فرمایا حمزہ میرے چچا کے جنازے کو نہ اٹھانا, جتنی نمازیں ہوگی میرے چچا پر ساری نمازیں ہوگی. آپ نے اپنے چچا کی 7 مرتبہ صلاۃ جنازہ پڑھائی, 7 مرتبہ. اور اللہ کے نبی کو اتنا رونا, اتنا غم کہ اللہ کو وحی اتارنی پڑی. او میرے نبی اپنے چچا پر اتنا غم نہ کرو, میں نے تمہارے چچا کو سید الشہداء بنا دیا, شہداء کا سردار بنا دیا. میرے بھائیوں یہ وحشی یہ بھی جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور یوں بیان کر رہا ہے کہ میں احد میں مارنے کے بعد مکے چلا گیا, رہنے لگا, مکہ فتح ہو گیا, میں طائف بھاگ گیا. طائف میں مجھے پتا چلا کہ محمد تو بہت وسیع دل والے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے جا رہے ہیں, ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں, تو میں بھی چپکے پردہ ڈال کر گیا اور جب نبی کے سامنے پہنچا میں نے یوں پردہ اٹھا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا انت وحشی, تو ہے؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ, میں ایمان کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا. اس کے بعد کچھ صحابی نے یوں فرمایا یا رسول اللہ, آنکھوں سے اشارہ کر دیتے, کلمے سے پہلے ہی ہم کام تمام کر دیتے. میرا نبی کہتا ہے نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا ہے, نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا. ہماری آنکھ مچولیوں سے بھی مذاقیں ہو رہی ہے, ہماری زبانوں سے بھی مذاقیں ہو رہی ہے. ہم کتنی مذاقیں کرتے ہیں اور اس کو مذاق بھی نہیں سمجھ رہے کہ میری آنکھوں سے میں اشارے کر کے مذاق کر رہا ہوں, میری زبان کو حرکت دے کر میں مذاق کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میرا نبی یہ کہہ رہا ہے جس نے میری امت کا تمسخر کیا اور مذاق کیا, میرا اللہ قیامت کے دن اس کو نظر شفقت سے نہیں دیکھے گا, نگاہ شفقت اس کی طرف نہیں فرمائے. اس امت کو اللہ کے نبی نے بہت محبت سے بہت پیار سے پالا ہے. یہ امت بڑی قیمتی امت ہے, بہت قیمتی امت ہے. اس کے پیچھے میرے نبی کے صحابہ کا خون بہا ہے, میرے نبی کا خود دانت شہید ہوا ہے. عبداللہ ابن کیمیا کا پتھر لگا, کری آگ کے سر کے اندر گھس گئی, نکل نہیں رہی تھی. مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے نکالنا چاہا, مالک کا دانت ٹوٹ گیا لیکن کڑی نہیں نکلی. بڑی دیر کے بعد وہ جو کڑی نکلی ہے تو خون بہ رہا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کی صفائی کر رہی ہے, علی پانی ڈالتے جا رہے, خون بند نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت علی اور فاطمہ کے دل میں بات آئی, کوئی کھجور کی چٹائی تھی پرانی, اس کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ جو بنی اس راکھ کو لگا دیا تو اس سے دوا بن گئی. میرے نبی نے کہا یہ بھی ایک دوا ہے, یہ بھی دوا ہے, یعنی چٹائی کو جلا کر خون کی جگہ پر لگا دیا جائے تو اس سے خون بند ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اسی طرح بند کیا گیا تھا. میرے بھائیوں جس نبی نے اتنی قربانیاں دی, اپنے صحابہ کو شہید کیا, اور آپ دیکھ لیجئے وہ عورت سمیہ جو سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل رہی ہے, مکہ المکرمہ سے ابو جہل مردود مل رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے سمیہ کہاں کا ارادہ, کہا مکے مدینے جا رہی ہوں, کہا ہرگز نہیں جا سکتی ہے تو. یہ کہہ کر سمیہ کو اتارا, 2 اونٹ لائے, سمیہ کے ایک پاؤں میں ایک اونٹ باندھ دیا رسی سے, ایک پاؤں میں ایک اونٹ باندھ دیا. 2 آدمیوں کو کہا اونٹوں کو بھگاؤ, دونوں اونٹوں کو بھگایا اور ابو جہل نے سینے میں برچھا مار کر شرمگاہ سے اوپر تک کاٹ دیا.
अल्लाह के लाखों सलाम नाजिल हो उन बुजुर्गान दीन की मज़ारों पर, उनकी कब्रों पर, कि उन्होंने इस दीन को आबाद करने के लिए मेरे भाइयों कितनी कुर्बानियां दी है। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह जल्ल शानहू ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से पाला है। इस उम्मत का इतनी बड़ी फजीलत व मनकबत के सुयूती फरमाते हैं, अगली उम्मतों में अल्लाह ने उन अंबिया को लंबी लंबी उम्रें अता फरमाई, किसी को 950 साल, किसी को 500 साल, किसी को 400 साल, किसी को 300 साल, लंबी लंबी उम्रें अता फरमाई। और हाल यह है कि वहां तो लंबी उम्र नबी देते नबी को तो कोई हर्ज नहीं था, उसके पीछे दूसरे नबी आ ही रहे थे, उम्मत की खराबी को दूसरा नबी दूर कर देता, उनके पीछे और नबी आ रहे थे, वो इस खराबी को दूर कर देते। वहां तो नबुव्वत का सिलसिला चल रहा था, फिर अल्लाह ने उन नबियों को इतनी लंबी उम्र क्यों अता फरमाई? लंबी उम्र की जरूरत तो थी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहिम को, इनको लंबी उम्र की जरूरत थी, जिनके बाद कोई नबी नहीं, जिनके बाद कोई शरीयत नहीं, जिनके बाद कोई कुरान नहीं, जिनके बाद कोई किताब नहीं। इसकी किताब आखिरी है, इसकी शरीयत आखिरी है, इसका दीन आखिरी है, इसकी नबुव्वत आखिरी है, सब कुछ इसका आखिरी है। जरूरत तो यह थी कि अल्लाह के नबी को लंबी उम्र दी जाती, 500 साल दे देते, 700 साल दे देते। उमर को, नूह को 950 दिए थे, हमारे नबी को 1400 साल दे देते। हम भी देख लेते अपने नबी को, हम भी मकाम सहाबियत पर पहुंच जाते, लंबी उम्र दे देते। क्यों नहीं दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? जरूरत तो यहां थी लंबी उम्र की। अल्लामा सयूती जवाब देते हैं, फरमाया अगली उम्मतों पर अल्लाह को एतमाद नहीं था, इसलिए अपने दीन को उनके नबियों से चलाया, और इस उम्मत पर एतमाद था अल्लाह को, इसलिए फरमाया मेरे नबी तुम मुख्तसर मेहनत करके आ जाओ, तुम्हारी लाडली उम्मत कयामत तक मेरे दीन को संभाल लेगी। इस उम्मत पर अल्लाह को एतमाद है, इस एतमाद के खिलाफ न करो, इस एतमाद के खिलाफ न करो। तुम्हारी तारीफ अल्लाह कर रहा है, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम तो बहुत प्यारी उम्मत, तुम बहुत भली उम्मत, तुम्हारी तारीफ अल्लाह कर रहा है, हमारी तारीफ अल्लाह कुरान में कर रहा है। मेरे भाइयों, ये सारी मेहनतें कलमे के बोल पर चलेगी, कलमे की हकीकत पर चलेगी, कलमे के मानी पर चलेगी। जब तक कलमा जिंदगियों में नहीं आएगा वहां तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। वो एक गधा था और उस गधे ने शेर का खोल पहन लिया और शेर का खोल पहन करके सोचने लगा मैं भी शेर बन गया। मजमा बैठा हुआ था, वहां पहुंच गया, लोगों ने देखा बहुत बड़ा शेर आया, बहुत बड़ा शेर आया, बहुत बड़ा शेर आया, भागने लगे। अब ये सोचने लगा कि वाह वाह भाई मैं तो कामयाब हो गया अपने प्लान में, सारे लोग शेर समझकर भाग रहे। इतने में उसको बोलने के जज्बात पैदा हुए, तो बोलना थोड़े ही बदल सकता है, वो शेर की तरह थोड़े ही गुर्राएगा। उसने तो अपनी वही ऊंची ऊंची वाला बोलना शुरू किया। लोगों ने देखा कमबख्त बनाने के लिए आया है, ये तो गधा है, मारना शुरू किया। अब भाग रहा है, लोग मारते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है हमने भी जो दीन का खोल पहन रखा है अंदर में कुछ नहीं है, इसलिए जब हम निकले हैं कलमे को लेकर तो ये लोग जाहिर को देखकर जरा से कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान है, लेकिन जब हमारे अखलाक देखे, हमारी नमाजों को देखा, हमारी दीनदारी को देखा तो देखा कि ये तो बिल्कुल खोखला है, मारो इसको। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इस मुसलमान को जिल्लती की तह में डाल दिया। आज हम जो जिल्लती की तह में पड़े हुए हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मेरा नबी यह कह रहा है तामरून बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म करो, बुराइयों से रोको, वरना खुदा का अजाब तुम पर उतरेगा। और फिर नबी ने अजाब भी बयान फरमाया जमीन फाड़ेगा, तुम्हें उतारेगा, जलजले डालेगा, तुम्हें हिलाएगा, बारिशें भेजेगा, तुम्हें मिटाएगा, समंदरों को तूफान पे ले आएगा, तुम्हें बहाएगा, धूप बेवक्त डालेगा, तुम्हें बर्बाद करेगा। मूसा फरमाते हैं अलैहि सलातु वस्सलाम, ऐ अल्लाह तू राजी होता है उसकी दलील क्या है और तू नाराज होता है उसकी दलील क्या है? फरमाया वक्त पर बारिश आ जाए समझ लो मैं राजी हूं, और बेवक्त बारिश आए तो समझ लो मैं नाराज हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह अलामत बयान फरमाई, वक्त पर बारिश आए तो समझो मैं राजी हूं, और बेवक्त बारिश आए तो समझो मैं तुमसे नाराज हूं। फरमाया जब मैं नाराज होऊंगा तो बेवक्त बारिश बरसाकर तुम्हारी खेतियों को खत्म करूंगा और तुम्हें भी बर्बाद करूंगा, और जब मैं राजी होऊंगा तो वक्त पर बारिश बरसाकर तुम्हें आबाद कर दूंगा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ علامت بیان فرمائی. میرے بھائیوں، لگتا یہ ہے کہ ساری دنیا میں رونا رویا جا رہا ہے، بیت المقدس میں رویا جا رہا ہے، حرمین میں رویا جا رہا ہے، دنیا کے مجمع میں رویا جا رہا ہے، لیکن رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا جو کام اس امت کے حوالے کیا گیا تھا، رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے قاصد ہیں، ہم اللہ کے رسول کے نائب ہیں، اللہ کے نبی کے وارث ہیں. میرے بھائیوں، باپ مرتا ہے تو ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بھی اولاد لڑ رہی ہے، پھوٹی ہوئی الماری پر بھی اولاد لڑ رہی ہے، ٹوٹے ہوئے کھاٹ پر بھی اولاد لڑ رہی ہے. اور میرے نبی کا اتنا عظیم دین امت میں ٹوٹ رہا ہے اور اس کے لیے دو آنسو بہانے والے نہیں ہیں. آج دو آنسو بہانے والے نہیں ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے نبی کے دین کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، اپنی زندگیوں میں نہیں اتارا، نبی کے درد کو اپنی زندگیوں میں نہیں لیا، نبی کے قرآن کو اپنی زندگیوں میں نہیں لیا، نبی کی فکروں کو اپنی زندگیوں میں نہیں لیا، تو یاد رکھو بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. وہ رحمان الرحیم ہے کہ بغاوتوں کے باوجود وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے. یاد رکھو، لیکن جب قبر میں پہنچیں گے تو حقیقت حال کا پتہ چلے گا. میں جو مفصل روایت نقل کر رہا تھا جس میں فرمایا کہ ساری امت، ساری مخلوق جب ہلاکت کرنے پر آ گئے تو اللہ کہتا ہے میرے حوالے چھوڑ دو اس کو، میں اس سے نمٹ لوں گا. فرمایا بندہ غرور کرتا رہا، اتراتا رہا دولت پر، لیکن اللہ کہتا ہے کب تک؟ جوانی تو ختم ہوگی کبھی نہ کبھی، بڑھاپا آئے گا، چہروں پر نلکیاں پڑے گی، ڈائبٹیز کا مریض بنے گا، ہائی پریشر کا، لو پریشر کا مریض بنے گا، پھر لقوے کے جھٹکے چلیں گے، پھر نہ معلوم کیسی کیسی بیماریاں چلے گی. اور کوئی بیماری نہ ہو تو بڑھاپا ایک بیماری ہے، کوئی بیماری نہ ہو تو بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. فرمایا کب تک تو چلتا رہے گا؟ اتراتا رہا، غرور کرتا رہا، چلتا رہا، بڑھاپا آ گیا، بیماریوں میں پکڑا گیا. دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، اولادوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ہاں یاد رکھیو، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا بے وفا ہے، حتیٰ کہ تیری اولاد اور بیوی بھی بے وفا ہے. عجیب بات ہے. اور حضرت نے عجیب مثال دی. فرمایا جوانی میں شوہر مرتا ہے یا باپ مرتا ہے تو بیوی کو بہت رونا آتا ہے، بچوں کو بہت رونا آتا ہے، لیکن بڑھاپے میں اگر شوہر کی موت ہوتی ہے یا باپ کی موت ہوتی ہے تو اتنا رونا نہیں آتا. روتے تو ہیں لیکن اتنا رونا نہیں آتا، بلکہ اولاد تو خود کہتی ہے مول صاحب دعا کرو نہیں خاتمہ بالخیر ہو جائے. وہ ظاہر خاتمہ بالخیر ہیں، باقی چابی لینے کی باتیں ہیں، چابی لینے کی باتیں ہیں. وہ تو جوانی میں بہت روتے ہیں. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جوانی میں اتنا رونا آیا، حالانکہ وہی اولاد بیوی ہے، بڑھاپے میں رونا نہیں آیا. فرمایا وجہ یہ ہے کہ جوانی میں رونا اس پر آ رہا ہے کہ ابا نے مکان نہیں بنایا، شوہر نے تجوری نہیں چھوڑی ابھی تو، اور ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارا کیا ہوگا. اور بڑھاپے میں اس لیے رونا کم ہو جاتا ہے کہ تجوری بھی موجود ہے، بینک بیلنس بھی موجود ہے، مکان بھی موجود ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے رونا دولت کو ہے، شوہر کو نہیں. آگے جو جملہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر تمہارا کوئی وفادار ہے تو اللہ اس کا رسول وفادار ہے. اگر اس کے بن کر جاؤ گے تو اللہ قبر میں یوں کہے گا تو بہانہ بنا کر آ جاتا تو میں آج تجھے یاد دلا کر معاف کر دیتا. تیرا وفادار اللہ اس کا رسول ہے، وہی ہمارے وفادار ہے. ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے طریقوں پر چلنے کی ضرورت ہے. فرمایا بڑھاپا آ گیا، ساری طرف سے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اولاد بھی آہستہ آہستہ ہٹنے لگی، دوستوں کی دوستیاں بھی ٹوٹنے لگی، مسائل بھی بگڑنے لگے. اب جب کسی کام کا نہیں رہا، بڑھاپے میں پاؤں لڑکھڑانے لگے، ہاتھ لڑکھڑانے لگے، تو ایک تسبیح لے کر آتا ہے مسجد کے اندر، اے اللہ تو معاف کر دے. تو اللہ کے الفاظ میرا نبی نقل کر رہا ہے. فرمایا انی انتظرت ھذا اليوم یا عبدی، او میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں. تو کب آئے میں تجھے معاف کر دوں. میرے بھائیوں زندگی جیسی بھی گزری ہو معافی مانگو، اس سے معافی مانگو.
اس نے عمرو بن العاص کو پیغام سنا دیا اور عمرو بن العاص کو کہہ کر امت کو سنا دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہوں کا ڈھیر ہمالیہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے ایک جھٹکے میں تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر وہ تو ایسا رحمان کہ اگر بھائی ناراض ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھائی کو کہتا ہے میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانا، ہے نا، بھائی راضی نہیں ہوتا جلدی، کہتا ہے میرے جنازے پر بھی مت آنا۔ بہن ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے میری موت کی اطلاع بھی نہ کرنا اس کو۔ باپ ناراض ہوتا ہے، میرے دروازے پر پاؤں بھی نہ رکھنا۔ ماں ناراض ہوتی ہے، برسوں سماجت کے باوجود راضی نہیں ہوتی، اور ساری کائنات کو محبت دینے والا وہ رحمان خلوت میں 2 آنسو بہا دیے اور راضی ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کو مناؤ، اس سے تعلق جوڑو۔ دنیا والوں کو آزما لیا، جنہوں نے 5 پیسے دے کر ذلیل بھی کیا، جنہوں نے چائے پلا کر رسوا بھی کیا، اس سے تعلق جوڑو، خدا کی قسم اسے آزماؤ۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو دے کر ذلیل نہیں کرتی، جو دے کر احسان نہیں جتاتی، جو دے کر رسوا نہیں کرتی، جو دے کر کے کبھی ہم سے مانگتی نہیں۔ اس نے تو کہا سب کچھ میرا ہی دیا ہوا ہے اور پھر بھی تم مجھے دو گے تو اس کے بدلے میں بہت کچھ دوں گا۔ کیسا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک میں نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں نے جنت کو دے دیا۔ اللہ جان بھی تیری، مال بھی تیرا، اب تجھے ہم دے رہے تو بھی تو کہہ رہا ہے کہ ہاں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ فرمایا میرا دیا ہوا ہے، پھر بھی جب تم مجھے دو گے تو اس کو بھی میں بیکار نہیں کروں گا، اس کے بدلے میں بھی جنت الفردوس عطا کروں گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں صرف کلمے کے بول کو نہیں سیکھنا ہے، کلمے کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، اور کلمہ اترے گا محنتوں سے، کلمہ اترے گا محنتوں سے۔ محنت کے بغیر کوئی چیز اندر میں نہیں آتی۔ ایک گاری بولنے سے گاری نہیں ملا کرتی ہے، صبح سے شام تک تسبیح پڑھتے رہو گاری نہیں ملے گی، پانی بولنے سے پانی نہیں ملے گا، کھانا بولنے سے 24 گھنٹے بولتے رہو ملنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اچھی چیز ذکر ہے، لیکن عملی زندگی میں جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر، ہماری معاشرت، ہماری زندگی اور ہماری عبادت اور ہمارے عقائد جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر نہیں آتے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی کرنے والا ہے، وہ شفا دینے والا، وہ بیماری دینے والا، وہ موت دینے والا، وہ حیات دینے والا، وہ عزت دینے والا، وہ ذلت دینے والا۔ عجیب، ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آتی تھی اور یوں کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَا مَا يَوْمُ الْوِشَا، وَيَوْمُ الْوِشَا مَا يَوْمُ الْوِشَا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تو بولا کرتی ہے آ کر وَيَوْمُ الْوِشَا مَا يَوْمُ الْوِشَا۔ وشا کا معنی ہوتا ہے ہار، گلے میں پہنتی ہے نا وہ ہار۔ تو اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا، کہا میں ایک جگہ پر کام کرتی تھی، ان کی نوکرانی تھی، ان کی باندھی تھی، ان لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا، تو میں نے سوچا کہ اتنے سال رہی ہوں تو چلو اب آزادی کے بعد بھی ان کے وہاں رہوں۔ اب ان کے وہاں رہتی تھی، ایک مرتبہ ان کی چھوٹی بچی کو لے کر میں ذرا گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے نکلی۔ اس بچی نے لال موتیوں کا ہار پہن رکھا تھا، بچے ہوتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کبھی ہار نکال دیا، کبھی اوڑھنی نکال دی، کبھی اسکارف نکال دیا۔ چھوٹی بچی تھی، اس نے اپنا ہار نکال کے رکھ دیا۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں اپنے کسی کام میں مشغول تھی اور اس نے ہار نکال دیا، مجھے پتا بھی نہیں، چیل وہاں سے گزرا، بخاری شریف کی روایت ہے، چیل گزرا اور اس چیل نے یہ سمجھا کہ گوشت ہے، وہ لال نظر آ رہا تھا نا، تو وہ گوشت سمجھا اور اس کو اٹھا لیا، جھپک کر لے گیا۔ اب اس عورت کو کچھ پتا نہیں، خادمہ کو پتا نہیں، گھر پہ گئی تو گھر والوں نے پوچھا کہ ہار کہاں گیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ عمومی طور پر دستور یہ ہے کہ گھر کی چیز گم ہوتی ہے تو پہلے کام والوں ہی کا نام آتا ہے، اس لیے اسی کا نام آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی ہے حضرت عائشہ سے کہ میرے پورے بدن کی چیکنگ کی گئی، حتیٰ کہ میرے مخصوص جگہوں کو بھی دیکھا گیا، لیکن وہ ہار نہیں ملا۔ البتہ ہم میدان میں تھے، میری تفتیش کر رہے تھے، اتنے میں چیل نے ہار ڈال دیا، وہیں پر گرا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو جس کی وجہ سے تم مجھے متہم کر رہے تھے یہ تو وہ ہے، وہ چیل نے وہاں ڈال دیا۔ وہ عورت کہنے لگی لیکن دل میں آ گیا کہ اب میں نہیں رہوں گی۔ میں نے سنا کہ محمد نامی انسان ہے مدینے میں اور وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان کے لیے آئی ہوں. آقا نے منظور کر لیا. فرمایا ٹھیک ہے. ایمان بھی ان کا منظور کر لیا اور مسجد ہی کے قریب میں ان کے لیے خیمہ بھی بنا دیا. کوئی تھا نہیں اس عورت کا, تو آپ نے وہی مسجد کے قریب میں ایک خیمہ بنا دیا. اب وہ عورت روزانہ حضرت عائشہ کے وہاں بیٹھنے آتی تھی تو وہ کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَا مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا, وہ ہار کے گم ہونے کا دن میرے رب کے عجوبوں میں سے ہے کہ تھوڑی سی مصیبت تو آئی لیکن اللہ نے ہمیشہ کی جہنم سے میری حفاظت کر لی. اللہ نے ہمیشہ کی جہنم سے میری حفاظت کر لی. کبھی کبھی چھوٹی مصیبتیں بڑی مصیبتوں سے بچا لیا کرتے ہیں, اس لیے مصیبت بھی وہی دیتا ہے. علامہ رومی نے واقعہ نقل کیا ہے, اللہ کے حبیب نے خفین پہنے تھے, وضو کی ضرورت پڑی تو اپنے خفین نکالے اور وضو کرنے لگے. چونکہ وقت پورا ہوا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا, بہرحال خفین نکال کر وضو کرنے لگے. اللہ کے حبیب چیل آیا اور وہ ایک موزہ لے کر اڑ گیا. اللہ کے نبی کو پریشانی ہوئی, تھوڑی دیر تکلیف ہوئی. اتنے میں وہ چیل واپس ڈال دیا موزے کو اور اندر سے سانپ کا بچہ نکلا. موزے کے اندر سے سانپ کا بچہ نکل کر باہر گیا. جبریل امین تشریف لے آئے, فرمایا میرے محبوب تمہیں تھوڑی دیر تکلیف تو ہوئی اس موزے کے گم ہونے پر تلاش کے لیے, لیکن میں نے ہی چیل کو مکلف بنایا تھا کہ اس کو اٹھاؤ اور اوپر سے پھینکو تاکہ وہ سانپ کا بچہ اندر سے نکل جائے. جب آپ نے نکالا اور وضو کر رہے تھے تو آپ کو پتا نہیں تھا وہ بچہ اندر میں چلا گیا تھا. آپ کو تکلیف سے بچانا تھا, اس لیے ہم نے یہ کام کیا. رومی نے مسئلہ نکالا کہ کبھی کبھی چھوٹی مصیبت سے اللہ بڑی مصیبتوں سے نجات دیا کرتا ہے. مصائب اسی کی طرف سے, حالات اسی کی طرف سے, غمیاں اسی کی طرف سے, ذلتیاں اسی کی طرف سے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے دکانوں سے, کاروبار سے, کھیتیوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مسبب الاسباب وہی ہے, وہ چلانے پر آتا ہے تو چائے کی لاری سے مالدار بنا دیتا ہے, اور وہ نہیں چلانے پر آتا تو سپر مارکیٹ کے ذریعے سے بھی قرضدار بنا دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اور محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ پورا کلمہ ہماری زندگیوں میں اتر جائے, میری پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آ جائے. میرا چلنا بیٹھنا, اٹھنا پھرنا, میری نمازیں, میری معاشرت, میرے اخلاق, میرے کیریکٹر, میری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر کب آئیں گے جو اپنے بھائی کو معمولی بات میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنے کیسز مسلمانوں کے عورتوں میں پڑے ہوئے ہیں اتنے کیسز کسی کے نہیں ہیں. جتنے کیسز مسلمانوں کے عورتوں میں پڑے ہوئے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا. میرے بھائیوں معاف کرو, درگزر کرو, وسیع دل رکھو اپنا, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی فضائیں بناؤ. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مطلب. جب تک یہ محمد الرسول اللہ اپنی پوری زندگی میں نہیں اترتا, ہماری پینٹ جب تک اوپر نہیں ہوگی, ہم سنت کے مطابق جب تک نہیں چلیں گے, ہم میراث کے ادا کرنے والے جب تک نہیں بنیں گے, ہم لوگوں کی زمین کو جب تک نہیں چھوڑیں گے, ہم جب تک لوگوں کی دکانوں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم جب تک لوگوں کی زمینوں کو نہیں چھوڑیں گے, وہاں تک محمد الرسول اللہ ہم میں نہیں آیا ہے. محمد الرسول اللہ کو اگر اپنے اندر اتارنا ہے تو ان ساری چیزوں کو اپناؤ کہ ہماری پوری زندگی عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر آ جائیں. ہماری نمازیں کھوکھلی, ہمارے روزے کھوکھلے. نمازوں کا عالم تو یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں ہمیں نمازوں میں یاد آ رہی ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ کر خیالات کو دنیا میں, خیالات کو دل میں لاتا ہے تو اللہ کہتا ہے او میرے بندے مجھ سے اچھا بھی تجھے کوئی مل گیا. ہاں, مجھ سے اچھا بھی تجھے کوئی مل گیا. پھر بھی جب بندہ خیال لاتا رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے او میرے بندے مجھ سے خوبصورت بھی تجھے کوئی مل گیا. پھر بھی خیالات لاتا رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے مجھ سے زیادہ دینے والا بھی کوئی مل گیا. جب 3 مرتبہ بھی بندہ متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ جو فرشتے آتے ہیں نا ہماری نماز میں حفاظت کے لیے, حدیث شریف میں ہے کہ جب نماز پڑھتے تو ہماری لیفٹ سائڈ میں دابی طرف میں شیطان ہوتا ہے اور جمڑی طرف میں یہ فرشتہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے کبھی کبھی دل میں خیال آیا برا, دفع ہو گیا, خیال آیا دفع ہوا, وہ شیطان اور فرشتے کی چلتی ہے. تو فرشتے کو اللہ ہماری نماز کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں جب ہمارے خیالات چلتے رہتے ہیں اور اللہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود جب ہم متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں واپس آ جاؤ, اس کو میری پری نہیں ہے, مجھے بھی اس کی پری نہیں.
ہماری نمازیں کھوکھلی، ہمارا دین کھوکھلا، ہمارا کلمہ کھوکھلا، ہماری عبادتیں کھوکھلی، ہماری معاشرت کھوکھلی، دوستوں سے پارٹی ہو رہی ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، دوستوں سے پارٹی ہو رہی ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، ہماری معاشرت گندی، ہمارے کاروبار گندے، ہمارے لین دین کے معاملات بالکل ٹھپ، حقوق العباد میں ہم بالکل گرے ہوئے۔ اور عالم حقوق العباد کا یہ ہے کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے دین کا حامی اور بڑے بڑے علم کے حامل اور بڑے بڑے حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے اور بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کہا کرتے ہیں میراث کے مسئلے میں چوپٹ نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کرے گا، حقوق العباد کو خدا معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور عجیب ہے، میراثی مسائل میں تو ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں، میراثی مسائل میں سب ڈوبے ہوئے، حالانکہ آپ غور فرمائیں میراث کی تقسیم نبی کے بھی حوالے نہیں کی، اللہ نے کی، نبی کے ذریعے سے تقسیم نہیں کرائی، بیان کیا بیوی کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، بچے کو اتنا ملے گا، لڑکی کو اتنا ملے گا، بہن کو اتنا ملے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی میں تجھے بھی تقسیم کا مسئلہ نہیں دیتا ہوں، میں خود اتار رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میراث کے مال میں خیانت کر کے نہیں دیا ہے، کل قیامت کے دن بہن، بیٹیاں، شوہر اور اقارب اور رشتہ دار جو ہیں اس کا گریبان پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ اس کام کے ذریعے سے یہی سکھایا جا رہا ہے کہ محنت ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کام کا مسئلہ۔ اس کام کو اس لیے نہیں ہے کہ 4 مہینہ چلے کی ترتیب سے بس ہو گیا مسئلہ، 4 مہینہ چلے کی ترتیب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے زندگی بنانے کا، مسئلہ تو یہاں زندگی بنانے کا ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ہے، ہم نے خود مولانا طارق جمیل صاحب سے مدینۃ المنورہ میں جب ہمارے شیخ سے وہ ملنے آئے تھے تو مولانا نے ایک عجیب بات سنائی کہ ہمارے شیخ کو سنائی، فرمایا کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے والے ایک صاحب نے مجھ کو یوں بتایا کہ مولانا 6 آدمیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ بھائی یورپ ہماری جماعت کب جائے گی اور امریکہ ہماری جماعت کب جائے گی اور فلاں جگہ ہماری جماعت کب جائے گی۔ تو اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں کہنے لگا کہ مولوی صاحب شیخ چلی کی باتیں کر رہے ہیں، 6 آدمی بیٹھے ہوئے، کام کا دہلی میں ٹھکانہ نہیں ہے، میوات میں ٹھکانہ نہیں ہے اور امریکہ یورپ کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت کے قلب پر ورود ہو گیا، کشف ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا بندہ بہت دور سے دیکھتا ہے، قلب پر ورود ہوا، فرمایا کہ میرا نبی عالم کے لیے آیا تھا، میرا کام بھی انشاءاللہ عالم میں چلے گا، میرا نبی عالم کے لیے آیا تھا، میرا کام بھی عالم میں چلے گا۔ اور الحمدللہ وہ 6 آدمیوں میں کہی ہوئی بات آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ خداوند قدوس نے کیسے پہنچائی، اور اپنوں نے مدد نہیں کی، غیروں نے مدد کی۔ یوکے میں چلتی ہوئی جماعت جن کو اپنوں نے نہیں ٹھہرایا اور اپنے وہاں جگہ جب نہیں دی ہے تو چرچوں میں نصارہ نے جگہ دی اور ان کے لیے ہتنگ چالو کیا اور یہ کہا جتنے دن قیام کرنا ہو کرو، یہی نمازیں پڑھو، یہی تمہارے دھرم کا کرو، یہی تمہارے مذہب کا کرو، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر ہم اس کام کو چھوڑیں گے اللہ غیروں سے اس کام کو لے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے، اپنے بھائیوں کی زندگیوں کو بنانے کے لیے امت میں اس کام کے چلتے پھرتے مدرسے کو ہم عام کریں اور اپنی زندگیوں کو چلائیں، اپنے وقتوں کو لگائیں تاکہ ہم بھی بنیں، اپنے بھائیوں کی زندگیوں کو بنائیں، اللہ کے نبی کا دین زندہ ہو، کلمہ زندگیوں میں آئیں، محمد الرسول اللہ کے ہم شیدائی بنیں۔ اگر یہ کلمہ سیدھا ہو گیا تو بھی نماز بھی صحیح ہوگی، پھر ذکر بھی صحیح ہوگا، پھر علم صحیح بھی ملے گا، پھر اکرام مسلم بھی نصیب ہوگا۔ یہ ساری باتیں بات کی ہے، پہلے تو ہمارا مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کا ہے۔ اس کے بول پر، اس کے الفاظ پر، اس کے معانی پر اپنے بدن میں اتار کر ہمیں اس کلمے میں رچ بچ جانا ہے، اپنے آپ کو کھپا دینا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا کلمہ ایک طرف ہوگا، میری ملکیت میراث میں دینی پڑے تو دے دوں گا لیکن میں اپنے مولا کے فریضے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ چیز آ گئی ہے تو سمجھ لو دین آ گیا، اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو کلمہ نہیں آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سے وقت مانگا جاتا ہے، یہ آخری مجلس ہے، حق تعالی شانہ ہم تمام کو دین کے لیے دیر کے لیے قبول فرمائیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اور کلمے کو ہم کے اندر اتارنے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ ہماری 13 اور 14 جماعتیں اس وقت تیار ہیں، 13 ایک چلے کی اور 4 مہینے کی ایک جماعت یہ ہماری تیار ہے، لیکن
ممکن ہے کسی کے دل میں یا کوئی ابھی آیا ہو اور اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہو کہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں چلنا ہے، نبی کی سنتوں کو سیکھنا ہے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، کلمے کو صحیح بنانا ہے، اس کے لیے اگر اب بھی کسی کے دل میں آیا ہو، یا پھر ہمارا اگلا اجتماع جو 4 مہینے کی ترتیب والا ہتورن میں ہونے جا رہا ہے، اس موقع پر اپریل میں ہمارے اسکولوں کی چھٹی بھی ہوا کرتی ہے، وہاں سے بھی اپنے اپنے بستی سے، گاؤں سے اور اپنے اپنے حلقے سے، علاقے سے جو جماعتیں دینا چاہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنا وقت قربان کر کے بہت دیر تک بیٹھے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی دعا بھی ہو جائے گی۔ اس لیے وقت بتائیں، ابھی سے جانے والے یا اپریل سے جانے والے، خود جائیں یا اپنی اولاد کو بھیجیں، بتائیں بھائی۔